السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفحات کو کھنگالیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا. کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. وہ رب جو فضا میں باد پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت و شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنتی کا نور دیا. قرآن نے شہر بدل دیے، قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سخاوت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے معصوم ہمدرد بن گئے، ظالم و ستمگر عادل ہمدرد انسان بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا. ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذی النورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا. یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا ہے. یہ قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور سمجھنے سے بپا ہوا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو مدارس بھیجیں، مکاتب بھیجیں، تاکہ وہ قرآن کو سیکھیں سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اتاریں، تاکہ جب وہ بڑے ہو تو ان کی تجارت، معیشت، ان کا رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ہمارے مدرسہ ہدایت الاسلام میں بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم ضرور دیں. اللہ تعالی ہمارے اساتذہ اور تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کی فکر میں دن رات لگے ہیں. آمین یا رب العالمین. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.